تو کہانی شروع ہوتی ہی ہمیں دو بھائیوں کو دکھایا جاتا ہے جس میں سے ایک کا نام بل ہوتا ہے اور دوسرے کا نام جارج ہوتا ہے۔ تبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بل نے اپنے لیے پیپر کی بوٹ بنائی ہوتی ہے جو وہ جارج کو دیتا ہے اور وہ اس کو لے کر باہر بارش میں کھیلنے جاتا ہے۔ کھیلتے وقت جارج کی بوٹ ایک نالی میں چلی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ اسے دیکھنے کے لیے نیچے جھکتا ہے وہاں پر اسے ایک کلاؤن نظر آتا ہے جس کا نام پینی وائس ہوتا ہے۔ تو جارج اس سے اپنا بوٹ مانگتا ہے تو پینی وائس اسے بوٹ ہاتھ میں دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ لے لو۔ تو جیسے ہی وہ اپنے بوٹ کو لینے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے تو پینی وائس اس کے ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے اور اسے نیچے کھینچ لیتا ہے۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں ایک سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر بل اپنے دوستوں کے ساتھ اسکول میں ہوتا ہے جس میں سے ایک کا نام ایڈی ہوتا ہے، دوسرے کا نام ریچی ہوتا ہے اور تیسرے کا نام سٹینلی ہوتا ہے۔ ان کی اسکول کی سمر ویکیشن سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنے سمر ویکیشن کے پلانز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی سین کٹ ہو کے ہمیں اسکول کے کچھ بدماش بچے دکھائے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو واش روم میں سگریٹ پی رہی ہوتی ہے اور تبھی تین لڑکیاں اس کے پاس آتی ہیں اور اسے بلی کرنے لگتی ہے۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں بل دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم میرے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے سیور پائپس میں جائیں گے اور وہ سب اس کی بات مان لیتے ہیں۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں بیورلی کو ایک بچے کے ساتھ دکھائی جاتی ہے جس کا نام بین ہوتا ہے جو کہ شہر میں نیا آیا ہوتا ہے اور اسے اسکول میں بلی کیا جاتا ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں ایک اور کریکٹر کو بھی دکھایا جاتا ہے جس کا نام مائک ہوتا ہے اور ان کا خاندانی میٹ کا بزنس ہوتا ہے۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں مائک دکھایا جاتا ہے جو کہ میٹ کی ڈیلیوری کرتے ہوئے ایک سنسان گلی میں آ جاتا ہے اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک دروازے کے پیچھے سے کچھ ہاتھ باہر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ دروازہ اچانک سے کھل جاتا ہے اور وہاں پر ہمیں پینی وائس دکھایا جاتا ہے اور مائک ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں سٹینلی دکھایا جاتا ہے جو تورا پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پاتا۔ پھر اس کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں اس کتاب کو اندر رکھ دو۔ جیسے ہی وہ کمرے میں جاتا ہے وہ کتاب رکھتا ہے کہ اچانک اس کے پیچھے سے ایک آتما آ جاتی ہے اور وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں بین کو دکھایا جاتا ہے جو اس شہر کے پچھلے حادثوں اور بچوں کے غائب ہونے کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی اسے ایک ریڈ بلون نظر آتی ہے جو کہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے راستے میں ایسٹر ایگز نظر آتے ہیں اور وہ اس بلون کا پیچھا کرتے ہوئے لائبریری کے بیسمنٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اس کے پیچھے سرکٹی آتما ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگنے لگتا ہے اور وہ آتما بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ہی وہاں پر لائبریرین آ جاتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں بین کو لائبریری کے باہر دکھایا جاتا ہے۔ تب ہی اسکول کی کچھ بولیز آتے ہیں اور اسے تنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا اس کے پیٹ پر ایچ لکھ دیتا ہے جس کا نام ہنری ہوتا ہے اور وہ اس گروپ کا لیڈر ہوتا ہے۔ بین اسے لات مارتا ہے اور وہ پیچھے کائی میں گر جاتا ہے اور بین بھاگنے لگتا ہے اور وہ سب اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں بل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ گٹر میں جا رہا ہوتا ہے اپنے بھائی جارج کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تبھی انہیں بین زخمی حالت میں دوڑتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ سب اسے بینڈیج کے لیے لے جاتے ہیں۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں ہنری کے ایک ساتھی کو دکھایا جاتا ہے جو گٹر کے ایک پائپ میں جاتا ہے۔ تھوڑا سا اندر جانے کے بعد اس کے پیچھے بہت سارے آتما آ جاتے ہیں اور وہ انہیں دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ وہاں پر پھنس جاتا ہے اور پینی وائس اسے مار دیتا ہے۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں بل کو ایک سٹور میں دکھایا جاتا ہے جو کہ بین کے لیے بینڈیج لے رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو بیورلی ان کی مدد کرتی ہے اور وہ بین کو بینڈیج لگا ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر بیورلی بھی آ جاتی ہے اور بل اسے کل تالاب جانے کے لیے کہتا ہے۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں بیورلی کو اپنے گھر میں دکھایا جاتا ہے اور اس کا باپ اس کے ساتھ بری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھاگ کر واش روم میں چلی جاتی ہے اور اپنے بالوں کو کاٹ دیتی ہے۔ پھر سین کٹ ہو کے ہمیں بل اور ان کے ساتھیوں کو تالاب کے پاس دکھایا جاتا ہے، وہاں پر بیورلی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تبھی بیورلی اوپر سے تالاب میں کود جاتی ہے اور وہ بچے اس کے پیچھے کود جاتے ہیں اور تالاب میں کھیلنے لگتے ہیں۔ پھر وہ سب بین کے گھر چلے جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے خبریں اور پوسٹرز دیوار پر لگے ہوتے ہیں جس میں ان کے شہر کے حادثات اور غائب بچوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے۔
پھر ہمیں ایڈی دکھایا جاتا ہے جو اکیلے گھر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے ایک بہت ہی ڈراونا گھر نظر آتا ہے اور تب ہی اس کی گولی کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ گولی نکالنے لگتا ہے وہ گولیاں گر جاتی ہے اور جیسے ہی وہ گولیاں اٹھانے لگتا ہے وہاں سے ڈراونے شکل والا شخص نظر آتا ہے۔ وہ اس سے ڈر کر اسے ڈراونے گھر کی طرف جانے لگتا ہے اور وہ گھر کے گارڈن میں آ جاتا ہے۔ وہاں پر اسے پینی وائس نظر آتا ہے جو اسے ڈراتا ہے تو ایڈی فوراً بیک گارڈن سے بھاگ جاتا ہے۔ سین کٹ ہو کے ہمیں بیورلی دکھائی جاتی ہے جو واش روم میں ہوتی ہے جہاں اسے سنک سے کسی کی رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہے تو وہ اس میں میجرنگ ٹیپ ڈال دیتی ہے اور جب وہ باہر نکالتی ہے تو اس پر خون لگا ہوتا ہے اور کچھ بال بھی ہوتے ہیں جو اس کے ہاتھ سے لپٹ جاتے ہیں اور اسے سنک کے اندر کھینچنے لگتے ہیں۔ پھر وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور سنک سے بہت سارا خون نکلنے لگتا ہے۔ وہ ڈر کے چلاتی ہے اور تبھی اس کا باپ اندر آ جاتا ہے جسے وہ سب کچھ نظر نہیں آتا اور وہ وہاں پر بیورلی کو دلاسا دے کر چلا جاتا ہے۔ پھر ہمیں بل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جارج کے روم میں ہوتا ہے تو اچانک اسے باہر جارج کی پرچھائی نظر آتی ہے تو بل اس کا پیچھا کرتے کرتے نیچے اسٹور روم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ جارج کو دیکھتا ہے اور اچانک وہ ایک بھیانک راکشس میں بدلنے لگتا ہے۔ پھر وہاں ہمیں پینی وائس نظر آتا ہے جو بل پر حملہ کرتا ہے لیکن بل صحیح سمے پر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ سین کٹ ہو کے ہمیں بیورلی دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنے سارے ساتھیوں کو اپنے گھر پر بلا لیتی ہے اور انہیں وہ سب کچھ دکھاتی ہے جو اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ سب اس کی مدد کرتے ہیں اور واش روم کو صاف کر دیتے ہیں۔ پھر وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر انہیں مائک کی سائیکل اور ہنری کی کار نظر آتی ہے۔ وہ اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پر مائک ہنری اور ان کے دوستوں سے مار کھا رہا ہوتا ہے۔ مائک کو وہاں پر پینی وائس نظر آتا ہے جو ایک بچے کا ہاتھ کھا رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھتا بھی ہے۔ تبھی وہاں پر بل اور اس کے دوست پہنچ جاتے ہیں اور ہنری اور اس کے دوستوں کو پتھروں سے مارتے ہیں اور مائک کو بچا لیتے ہیں اور وہ سب پھر وہاں سے پارک چلے جاتے ہیں جہاں پر بین ان سب سے کہتا ہے کہ یہ پینی وائس صرف 27 سال میں ایک بار آتا ہے اور بچوں کو کھاتا ہے اور پھر 27 سال کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر بل ان سب کو کہتا ہے کہ ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا تاکہ وہ اور بچوں کو غائب نہ کر سکے۔ پھر سب وہاں سے بل کے گیراج جاتے ہیں اور وہاں پر وہ شہر کا میپ پروجیکٹر میں دیکھتے ہیں اور بل ان سب بچوں سے کہتا ہے کہ آج تک جتنے بھی بچے غائب ہوئے ہیں وہ سب سیور کے پائپ سے غائب ہوئے ہیں اور پھر شہر کے پرانے گھر کے کنویں کے پاس ملتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ سارے سیور اس گھر میں جا کر ہی ایک ہوتے ہیں اور ان سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ پینی وائس وہاں پر ہی رہتا ہے۔ تبھی ایڈی کو ڈر لگتا ہے اور وہ پروجیکٹر بند کرنے کو کہتا ہے اور اچانک پروجیکٹر خود بخود ہی تصویریں بدلنے لگتا ہے اور اچانک ان تصویروں میں ایک میں پینی وائس نظر آتا ہے اور وہ اس سے نکل کر انہیں ڈرانے لگتا ہے۔ وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہاں سے وہ سب اس ڈراونے گھر کے پاس جاتے ہیں اور بل، ایڈی اور اسٹینلی گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ سب الگ ہو جاتے ہیں۔ اسٹینلی ایک کمرے میں بند ہو جاتا ہے جہاں پر بہت سارے کلاؤنز کے پتلے ہوتے ہیں اور وہاں پر پینی وائس بھی ہوتا ہے۔ پینی وائس اسٹینلی پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تبھی بل کمرے کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اسٹینلی بچ جاتا ہے۔ پھر پینی وائس ایڈی کے پاس جاتا ہے اسے مارنے کے لیے لیکن وہاں پر بل اور اسٹینلی پہنچ جاتے ہیں اور ایڈی کو بچا لیتے ہیں۔ پینی وائس ان پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ بیورلی اس کے آنکھ میں راڈ گھسا دیتا ہے اور وہ سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پینی وائس پھر زخمی ہونے کی وجہ سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ سب باہر آتے ہیں اور بل ان سے کہتا ہے کہ ہمیں اسے ختم کرنے کے لیے پلان کے ساتھ پھر آنا پڑے گا۔ بیورلی اس کا ساتھ دیتی ہے اور ریچی کہتا ہے کہ جارج مر چکا ہوتا ہے تو بل کو اس بات پر غصہ آ جاتا ہے اور وہ لڑنے لگتے ہیں اور سب الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ سین کٹ ہو کے ہمیں ہنری دکھایا جاتا ہے جسے اس کے گھر کے پاس ایک ریڈ بلون نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک باکس بھی ہوتا ہے۔ جب وہ باکس کھلتا ہے اس میں سے چاقو نکلتا ہے جو اس سے مائک کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں گر گیا ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر پینی وائس ہے۔ جیسے ہی وہ چاقو اٹھاتا ہے وہ مکمل طور پر پینی وائس کے قبضے میں ہو جاتا ہے اور تبھی پینی وائس اسے الزاتا ہے کہ اس چاقو سے اپنے باپ کو مار دو اور ہنری اپنے ڈیڈ کو مار دیتا ہے۔
सीन कट हो के हमें बेवरली दिखाई जाती है जिससे उसका बाप हमेशा की तरह बुरा बर्ताव करता है। बेवरली अपने आप को बचाते हुए वॉशरूम में छुप जाती है। उसका बाप दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। तभी बेवरली अपने बचाव के लिए सिंक से उसके सर पर मारती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है और बेवरली को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बिल आता है और उसे वॉशरूम में बेवरली का डेड इंजर्ड नजर आता है और वहाँ दीवार पर लिखा होता है यू डाई इफ यू ट्राई। तभी बिल अपने सारे साथियों को वो बात बताता है और वो सब उस पुराने घर के पास जाते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। सीन कट हो के हमें बेवरली दिखाई जाती है जो एक अजीब सी जगह में थी और उसे होश आ जाता है। वो देखती है वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की लाशों का ढेर था और कुछ बच्चे हवा में लटके हुए थे। फिर वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है जो बेवरली को डराता है, लेकिन बेवरली कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। तभी पेनीवाइज उसे अपना असल चेहरा दिखाता है और वो मंजर देखकर वो बेहोश हो जाती है। सीन कट हो के हमें बिल और उसके साथी दिखाए जाते हैं जो कुएं में जा रहे होते हैं। वो सब कुएं के अंदर चले जाते हैं, लेकिन माइक ऊपर रह जाता है क्योंकि वहाँ पर हेनरी आ जाता है और वो लड़ने लगते हैं। तभी माइक उसे कुएं में नीचे फेंक देता है और फिर माइक भी नीचे आ जाता है। इसमें स्टैनली उन सब से अलग हो जाता है और वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी स्टैनली पर पेनीवाइज हमला करता है, लेकिन वो सब वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। तभी बिल को वहाँ पर जॉर्ज नजर आता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। उसके दोस्त भी उसके पीछे जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बेवरली नजर आती है जो हवा में लटकी होती है। वो उसे नीचे उतारते हैं और बिल जॉर्ज के पीछे जाता है। तभी बेवरली दिखाई जाती है जो कि बेहोश होती है और होश में नहीं आ रही होती। तभी बेन उसे हक करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और वो होश में आ जाती है। तब वो सब बिल के पीछे जाते हैं और बिल जॉर्ज को कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो और उसे शूट कर देता है। तभी वो पेनीवाइज में बदल जाता है और पेनीवाइज उन सब से कहता है कि जितना तुम सब मुझसे डरोगे मेरी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। और वो उन पर हमला करता है और बिल को पकड़ता है। वो उन सब से कहता है कि मुझे बिल दे दो, मैं 27 साल के लिए सोने चला जाऊंगा। लेकिन वो सब उसकी बात नहीं मानते और उस पर हमला करते हैं। पेनीवाइज उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं डरते और आखिर में पेनीवाइज उनसे डरने लगता है और भूखा ही 27 साल के लिए सो जाता है। वहीं पर वो सब एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर पेनीवाइज दोबारा आया तो वो फिर से मिलकर उसे ख़त्म करेंगे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर एंड होती है।